بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بس ایک جملہ منہ سے نکالنے سے توبہ کر لو اور اس کے بعد دوبارہ یہ جملہ کبھی اپنے منہ سے مت نکالنا، جس کے بعد اللہ تمہیں دولت مند اور خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ جس کے بعد بابا فرید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک سنائی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جملے کے بارے میں ہمیں بتا رکھا ہے، جو آگے چل کے ہم آپ کو وہ حدیث بھی سنائیں گے۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ بھی رزق اور دولت کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں اور دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی وہ جملہ اپنے منہ سے نکالتے رہتے ہیں جس وجہ سے آپ اپنا ہی غریب ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ دبا دیں۔ ناظرین، بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی اور بے حد نیک بندے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں دین اسلام کو فروغ دینے کے لیے بہت کام کیے۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی بزرگ نہیں تھے، بلکہ آپ کے پاس زندہ کرشمے اور معجزات موجود تھے۔ آپ کے پاس یہ بھی معجزہ تھا کہ آسمانی بجلی آپ سے ڈرا کرتی تھی۔ آپ آسمانی بجلی کو حکم دیتے کہ میرے لوٹے میں آ جائے تو آسمانی بجلی آپ کے لوٹے میں آ جایا کرتی تھی۔ اور یہ معجزہ بھی تھا کہ چڑیاں آپ سے بے حد پیار کیا کرتی تھی اور آپ کا ہر کہنا مانا کرتی تھی۔ صبح صبح تمام پاک پتن کی چڑیاں آپ کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتی تھی۔ ناظرین، ایک بار ایک تاجر بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، بابا جی، میں بہت محنت کرتا ہوں، دن رات ایک کر دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود دولت اور پیسے میرے پاس نہیں آتے۔ میں بامشکل 2 وقت کی روٹی پوری کر پا رہا ہوں، بلکہ کبھی کبھی تو ایسے دن بھی آتے ہیں کہ صرف ایک بار کا کھانا کھا کر سونا پڑتا ہے۔ جبکہ بابا جی، میرے دوسرے ساتھی جو کہ مجھ سے کم قابل ہیں اور مجھ سے بہت کم محنت کرتے ہیں، وہ دن بدن امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی دولت اور جائیدادوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ میری 2 وقت کی روٹی تک پوری نہیں ہوتی۔ بابا جی، مجھے اس کا حل بتائیں، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں اور رزق اور دولت کو مجھ پر تنگ کر دیا ہے؟ بابا فرید نے اس تاجر کی بات سننے کے بعد ارشاد فرمایا، تیری غربت اور تنگ دستی کی وجہ تیری منہ سے نکلنے والا ایک جملہ ہے، اور جب تک تو اس جملے کو اپنے منہ سے نکالنا بند نہیں کرے گا تو نہ تو کبھی دولت مند ہو سکتا ہو، نہ ہی غربت کبھی تیرا پیچھا چھوڑے گی، بلکہ تو دن بدن غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ جس کے بعد بابا فرید نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دوست جبرائیل ابھی ابھی میرے پاس سے ہو کر گیا ہے۔ آج جبریل نے مجھ سے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑی کی چوٹی پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ یہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں ہے اور یہ پہاڑ پورے 30 مربع میل کا ہے اور بالکل سمندر کے درمیان میں کھڑا ہے۔ اس پہاڑ کے چاروں طرف سینکڑوں میل کا سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت گزار کے لیے میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، جس کے دار انگلی برابر موٹی ہے، اور ایک طرف پہاڑ میں انار کا درخت لگا دیا گیا ہے، جس میں ہر روز ایک انار تیار ہو جاتا ہے۔ وہ شخص پہاڑ سے اتر کر وضو کرتا ہے اور انار کو کھا کر دوبارہ سے عبادت میں لگ جاتا ہے۔ جب اس عابد کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اس نے عرض کیا، یا اللہ، میری روح سجد کے حالت میں قبض ہو اور میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے اور مجھے قیامت والے دن سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا، چنانچہ فرشتے آسمان سے اترتے چڑھتے اس شخص کو اسی حالت میں دیکھا کرتے تھے۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے یہ بندہ حاضر کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ عرض کرے گا، یا اللہ، میرے اعمال کی وجہ سے ہی جنت کیوں نہیں دو؟ بار ایسا ہوگا، اللہ فرمائے گا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور یہ اعمال کا نام لے گا
اس وقت اللہ فرمائے گا جو نعمتیں میں نے اسے دے دی ہیں اور جو عمل اس نے کیا ہے، اگر اس کا عذاب ہوگا تو جو آنکھیں میں نے اسے عطا فرمائی ہے اس کی نعمت کے بدلے 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی، اور باقی جسم پر جو احسانات ہیں وہ افضل اور زائد ہوں گے۔ ارشاد خداوندی ہوگا میرے اس بندے کو آگ میں داخل کرو، بس دوزخ کی طرف اسے کھینچا جائے گا، اس وقت یہ کہے گا رب مجھے اپنی رحمت دے، جنت میں داخل کر دیجئے۔ ارشاد ہوگا اس سے لوٹا لاؤ، چنانچہ اسے حاضر کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا یہ میرے بندے تجھے کس نے پیدا کیا؟ یہ عرض کرے گا آپ نے پیدا کیا۔ پھر ارشاد ہوگا 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ کہے گا رب آپ نے۔ اللہ فرمائے گا پانی کے موجوں کے درمیان تجھے پہاڑ پر کس نے پہنچایا؟ کھارے پانی میں میٹھے پانی کی چشمہ تیرے لیے کس نے نکالا؟ اور انار کا درخت جو ایک سال میں ایک پر لگاتا ہے، رات دن اس سے پھل دینے والا کس نے بنایا؟ اور تو نے جب عرض کی کہ میرے جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے تیری یہ بات بھی پوری کر دی۔ یہ عرض کرے گا یا رب تو نے سبھی کچھ کیا۔ ارشاد خداوندی ہوگا یہ میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک سنائی، جس کے بعد بابا فرید کا کہنا تھا کہ تیرا ایک جملہ تیری غربت کی وجہ ہے، تو کہتا ہے میں کماؤں گا، میں کما لوں گا، پیسہ کماؤں گا، میں دولت کماؤں گا، میں رزق کماؤں گا، میں سب سے ذہین ہوں، میں دوسروں سے زیادہ قابل ہوں، میرے پاس دوسروں سے زیادہ عقل ہے، اس لیے میں دوسروں سے زیادہ دولت کماؤں گا۔ اور جب کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کماؤں گا، میں دولت کماؤں گا، اور یہ کہنے کے بعد انشاءاللہ نہیں کہتا، یا انشاءاللہ تو کہتا ہے لیکن دل سے نہیں کہتا، اور دل میں اس کی یہ غلط فہمی بیٹھ چکی ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ عقل مند ہے، وہ بہت زیادہ قابل ہے، اس لیے وہ اپنے اپنے بلبوتے پر دولت اور پیسہ کما سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں خود کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب کسی بھی انسان کے پاس اللہ کی مدد پہنچنا رک جاتی ہے تو وہ انسان مفلس اور غربت سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ نہ تو اس کی عقل اس کی مدد کر پاتی ہے اور نہ ہی اس کی قابلیت، کیونکہ پھر چاہے کسی بھی انسان کی عقل ہو یا قابلیت، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ انسان کی اپنی عقل و قابلیت بھی اسی وقت اس کے کام آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد اس انسان کے ساتھ نہیں رہتی تو نہ تو اس کی قابلیت کام آتی اور نہ ہی اس کی عقل۔ اور یہ شخص اگر تو چاہتا ہے کہ رزق کی تنگی اور غربت تیرا پیچھا چھوڑ دے اور تو دولت مند ہو جائیں، اللہ تعالیٰ تجھے خزانوں کا مالک بنا دے، تو یہ جملہ کہنا چھوڑ دے کہ میں دولت کما لوں گا، بلکہ یہ کہنا شروع کر دے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے دولت بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب اور سرخرو کریں گے۔ پھر دیکھیں پوری دنیا بھی اگر تیرے مخالف کھڑی ہو جائے تو تجھے امیر اور دولت مند ہونے سے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں پائے گی۔ اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمام قوتوں اور طاقتوں کا مالک صرف اللہ ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ تو انسان نیکی کر سکتا اور نہ ہی بدی۔ اس لیے پیارے بہن بھائی، اگر آپ بھی دولت مند اور امیر ہونا چاہتے ہیں تو آپ بھی کبھی بھی اس جملے کو اپنی زبان سے مت نکالیں، اور صبح اٹھنے کے بعد آپ کو چاہے 11 بار ہی کیوں نہ پڑھیں، آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر دیکھیں کیسے دولت آپ کے پاس آتی ہے، آپ کے گھر میں جگہ باقی نہیں بچے گی دولت اور پیسہ رکھنے کی۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کی تمام مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے دسترخوانوں میں وسعت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔